بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی تو الحمدللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز جنازہ کیسے صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ موسٹلی ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو نماز جنازہ ادا کرنا نہیں آتا، کیونکہ بعض تو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ تو کبھی شرکت کی ہے نماز جنازہ میں، اور جو لوگ کرتے ہیں بعض ہمارے علماء اکرام بھی ایسے ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا، کیونکہ صحیح سنت طریقے سے کوئی بھی نہیں فالو کر رہا ہوتا۔ تو آج کیونکہ اس کا بیسک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی ایسے ہے جیسے نماز عیدین ہے، یہ کبھی کبھار آتا ہے، لوگوں کو یاد نہیں رہتا، لیکن میری آج بھرپور کوشش ہے کہ الحمدللہ میں سنت اور صحیح طریقے سے حدیثوں کے پراپر ریفرنس سامنے اسکرین پہ دے دیے جائیں گے، آپ لوگوں نے سرچ بھی کر لینی، دیکھ بھی لینا، الحمدللہ ویسا ہی طریقہ بتایا جائے گا جیسے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ تو ہم آ جاتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر آپ نے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، آپ کے جو ہاتھوں کی انگلیوں کی جو لو ہے وہ کانوں برابر ہو، یہ صحیح بخاری مسلم میں واضح طور پہ لکھا ہے۔ تو آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، جو باندھ لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو میجر مسئلہ آتا ہے، میجر ایشو ہے، وہ لوگوں میں یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا مسئلہ بناتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ ثنا کا ہے، ثنا کی جو روایت ہے وہ بالکل کمزور ہے، ضعیف ہے، تو ثنا نہیں ہے، اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ، پھر آگے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سورت ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ساتھ سورت آپ ملا سکتے ہیں۔ تو سورۃ جو فاتحہ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ ایک بار پڑھائی تو آپ نے بلند آواز میں سورۃ فاتحہ پڑھی، اور جب آپ نے پڑھی تو نماز جنازہ کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہی جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت نبوی طریقہ وہ یہی ہے جو میں نے پڑھایا۔ تو آپ سرن بھی پڑھ سکتے ہیں، جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں سنت طریقے ہیں۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان علاقوں میں، ان ممالک میں موسٹلی سرن ہی پڑھا جاتا ہے، آواز کم رکھ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن جو برصغیر پاک و ہند ہے وہاں پہ جہرن بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں سنت طریقے ہیں، آپ جیسے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پڑھنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی آپ کو چھوٹی سی سورت ساتھ ملا سکتے ہیں۔ پہلی تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر آپ نے پھر دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی بہتر ہے، جو ہاتھ باندھ لیتے ہیں دونوں ہی سنت طریقے ہیں۔ تو اس میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ریفرنس ساتھ سکرین پر دے دیا جائے گا۔ تیسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ پھر باندھ لینے ہیں، پھر آپ نے نماز جنازہ کی دعا پڑھنی ہے، جو کہ ابو داؤد، ترمذی، مستدرک الحاکم یہ تینوں میں موجود ہے حدیث۔ اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو آپ رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی اور جو بھی مسورہ کی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں، لیکن اس وقت تک جب آپ کو یاد نہیں ہو جاتی وہ دوسری دعا، تو کیونکہ جنازے کی دعا یاد کرنا بہت ضروری ہے، تو جب تک آپ کو یاد نہیں آپ یہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بعد میں آ جاتی ہے چوتھی تکبیر۔ چوتھی تکبیر پہ آپ نے ہاتھ پھر باندھ لینے ہیں، پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے، اور سلام جو پھیرنی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دونوں سائڈوں پہ سلام پھیرتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں موجود تھا طریقہ، جنہوں نے وہی راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا، وہ دائیں طرف صرف سلام تھا، صرف دائیں طرف سلام، یہ ریفرنس اسکرین پہ دے دیا جائے گا، آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ صحیح جو طریقہ ہے وہ صرف دائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ ہاں تبع تابعین سے یہ ثابت ہے، کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کوئی دونوں سائڈوں پہ بھی پھیرتا تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ صرف دائیں طرف سلام ہی پھیرتے تھے۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں 5 تکبیریں کہیں،
ہم میں سے بھی موسٹلی لوگ ہوتے ہیں جو 5 تکبیریں کہتے ہیں، اہل تشیعوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ 5 تکبیریں کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی میں اعوذ باللہ سورۃ فاتحہ 7 کو سورت ملا لی، دوسرے میں آپ نے درود شریف پڑھنی، تیسرے میں نماز جنازہ کی دعا، اور چوتھی تکبیر میں پھر آپ ایسے کریں کہ اس میں دو ہی جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں میت کے لیے آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، تو 5ویں میں آپ نے سلام پھیر لینی۔ یہی احسن طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ہاں پیش کیا ہے، تاکہ آپ سنت نبوی طریقے کو اپنائیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 7 صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ کی ذات، اللہ پاک رحیم ذات ہمیں احسن طریقے سے اس دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ خیرا۔